ہم بھی عشرہ اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ آخر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قدر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ولی کو یاد کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک قرآنی طریقہ ہے. یعنی قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لقمان حکیم ہیں، اور اصحاب کہف ہیں، اسی طرح حضرت ذوالقرنین ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں. تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں تو دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ نبی ہیں اور ایک یہ کہ ولی ہیں، اور راجح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. لیکن اگر ولی والا قول لیں تو یہ بھی ولی کا تذکرہ ہوا، نبی والا قول لیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کا تو بہت تذکرہ ہے. اچھا، اسی طرح آل عمران کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. تو آل عمران جن کا تذکرہ ہے وہ سارے انبیاء نہیں ہیں، اس کے اندر اولیاء کرام ہیں. تو ایک تو یہ قرآنی طریقہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کو یاد کیا جائے. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ کو بطور خاص منتخب کر لیا جاتا ہے کہ جن کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے. اب جو زیادہ یاد کرنا ہے اس کے پیچھے کچھ تخصیص کی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک وہ بزرگ ہیں کہ جو شام کے کسی علاقے کے اندر ہیں، تو شاید وہاں والے ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہوں اور وہاں پر ان کا عرس منانے کا اہتمام زیادہ ہو، ہمارے یہاں پر اتنا نہ ہو. پاکستان کے اندر داتا صاحب کا زیادہ ہوگا کہ داتا صاحب کی ایک شخصیت ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا. اچھا، اسی طرح پاکستان کے اندر پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا کہ آپ کی خدمات کا یہ والا ایریا جو ہے یہ زیادہ ہے، جو پاک و ہند کا ایریا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ چونکہ ایک تو ہمارے اس بر صغیر کی ہستی ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان سے ہمیں جو ڈائریکٹلی فیض پہنچا اور جو فائدہ پہنچا ہے، اس کے پیش نظر یہ ایک قسم کا احسان شناسی اور ایک شکریہ ادا کرنے کی صورت ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا کہ اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو دین و ایمان کے لالے بڑھ جاتے، لوگوں کے دین و ایمان کے اندر خلل آتا. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے حوالے سے، اولیاء کرام کی تعظیم کے حوالے سے، اور جو سلف صالحین کے عقائد ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے. تو چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس خطے میں سب سے زیادہ کام کیا اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا، تو اب جس کا ہمارے اوپر ڈائریکٹلی احسان ہوگا اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جس تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہستی بذات خود دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، نمایاں ہے، اور اس کی شخصیت دوسروں سے بہت بلند و بالا ہے، تو اس کا دوسروں کی بنسبت اتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے. علوم میں مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا ثانی کیا، ثانی کا ثانی بھی نہیں ملے گا. یعنی ثانی سے ثانی کا مراد ہے کہ ثانی کا آدھا کر لیں تو وہ نہیں ملے گا، ثانی کا راب بھی نہیں ملے گا. تو کیونکہ 104 علوم میں اعلیٰ حضرت کی مہارت ہے، تو اس کے آدھے کے اندر اتنی مہارت والا نہیں ملے گا. گنتی کے اندر ہو سکتا ہے کہ جناب 42 علوم میں ماہر کو مل جائے، 40 علوم میں ماہر مل جائے، لیکن کیا وہ 40 علوم میں اتنا ہی ماہر ہے جتنے اعلیٰ حضرت ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. جیسے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے کثیر استفادہ کیا، بہت سارے علوم سیکھے. آپ کے اپنے علوم کی تعداد بھی 40 کے قریب. ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی جو تعداد ہے وہ 40 سے زیادہ ہے. اچھا، اب ان کے اندر ایک علم الہیئت ہے جس میں یہ تعویذات کے جو خانے وغیرہ ہیں، یہ اس کی ایک صورت بنتی ہے. اب ہمارے یہاں جیسے وہ تعویذات پر کیے جاتے ہیں، 64 خانے بنتے ہیں، پھر اس کو مختلف انداز میں پر کیا جاتا ہے. تو اب انہوں نے تقریباً کوئی 1100 سے زیادہ طریقوں سے یہ علم سیکھا ہوا تھا، 1100 سے زیادہ طریقوں سے. آج کل کو شاید سوچ بھی نہ سکے کہ 1100 طریقوں سے پر بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب انہوں نے جب بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کن سے سیکھا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت سے. پوچھا ان کو کتنا آتا تھا؟ فرمایا کہ ان کو غالباً 2300 طریقوں سے آتا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی گنتی کے اعتبار سے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی چوتھائی کو پہنچ بھی جائے، لیکن اس علم کے اندر گہرائی اور مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت جیسا نہیں ہوگا. فقہ کے اندر تو آج بھی بہت سارے علماء ہیں، فقہاء کرام ہیں، فقہ کے اندر اچھا درک ہے، مہارت ہے، فتویٰ دیتے ہیں، فتوے پہ گہری نظر ہے ان کی، لیکن کیا ان کی فقہ اعلیٰ حضرت کے برابر؟ تو آپ کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں بندے کو ایک علم میں مہارت ہے. کس میں جی؟ علم الفقہ کے اندر. ٹھیک ہے، علم الفقہ میں مہارت تو ہے، لیکن کیا اس کی وہ مہارت اعلیٰ حضرت جیسی ہے؟ نہیں ہے. تو چونکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت علوم کی تعداد میں اور علوم کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بہت زیادہ ہے، تو جس کا مقام جتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی قلبی رغبت ہوتی ہے کہ اس کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کو اتنا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس لیے